حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکسب عبد مال حرام فیتصدق منہ فیقبل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی حرام کا مال کمائے پھر اس کو خیرات کر دے اور وہ قبول ہو جائے، ایسا نہیں ممکن۔ رب حرام کا مال قبول نہیں کرتا، اگر رب قبول کرتا ہے تو صرف حلال کا مال ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے خیرات کرنے والے کو یہ سوچنا ہوگا میں حلال کا مال کر رہا ہوں خرچ یا حرام کا کر رہا ہوں۔ حرام کا کرے گا تو صرف ضائع ہوگا، مخلوق خدا کا تو فائدہ ہو ہی جائے گا، لیکن خرچ کرنے والے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آگے فرمایا ولا ينفق منہ فیبارک لہ فیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی مال حرام خرچ کرے اور اس میں برکت کی امید رکھے، اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ حرام کے مال کمانے میں برکت نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ خود ہی پلید ہوتا ہے، اور پلید مال بے برکت ہوتا ہے، تو جس گھر میں آ جائے اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم سمجھیں کہ شاید حرام کا مال اکٹھا کر کے برکت ہو جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی ہے۔ اگر فرمایا ولا یترکہ خلف ظہرہ الا کان زادہ الی النار۔ رہ گیا انسان نے مال حرام کمایا، نہ خرچ کیا نہ برکت حاصل کی، بلکہ پیچھے چھوڑ گیا، خود دنیا سے چلا گیا، مال حرام چھوڑ گیا، ورثاء نے تقسیم کیا، سب نے اپنا اپنا استعمال کیا، تو کما کر مر جانے والے کے لیے مسلسل اس کے عذاب میں اور اس کی آگ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ استعمال نسلیں کریں گی، استعمال اولاد کرے گی، رشتہ دار کریں گے، حصہ دار کریں گے، وارث کریں گے، عذاب اس کا بڑھتا جائے۔ اس کو آسان کر کے سمجھتے ہیں تو یوں بن سکتا ہے مال حرام کمایا چھوڑ گیا، ورثاء نے لیا، تو حرام کے مال میں تو فتنہ ہے، شیطانیت ہے، اثرات ہیں، بے برکتی ہے، نحوست ہے۔ تو اب حرام کا مال جس کے ہاتھ میں مفت لبے اس نے استعمال بھی تو ایسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اگر پیچھے رہنے والے ورثاء مرنے والے کے مال کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے، گناہوں پہ کریں، پاپ پہ کریں، زیادتی پہ کریں، ظلم پہ کریں، جتنا جتنا دور تک اس کا مال استعمال ہوتا رہے گا اتنی ہی دور تک اس کا عذاب بڑھتا جائے گا۔ لہذا بہتر ہے کہ انسان حلال ہی کمائے، حلال ہی کھائے، حلال ہی چھوڑ کے جائے، ورنہ مفت کا عذاب ہے جو انسان کے لیے بڑھتا جائے۔ یوں سمجھ لیں جس طرح نیک اعمال کا اور نیک کاموں کا، نیک مال کا انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، اسی طرح برے مال کا انسان کے لیے عذاب بھی جاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی قبر کالی نہیں کرنی، میں احتیاط کرنی ہے، رزق حلال ہی کمانا ہے، حلال ہی چھوڑنا ہے۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ لا یمحو السیئۃ بالسیئۃ۔ اللہ تبارک و تعالی برائی سے برائی نہیں مٹاتا۔ ان الخبیث لا یمحو الخبیث، خبیث چیز خبیث کو پاک نہیں کرتی، بلکہ قرآن کہتا ہے، قرآن نے جو اصول دیا ہے وہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ نیکیاں جو ہیں وہ انسان کی برائیوں کو کھا جاتی ہیں، نیکی کرنے سے برائی مٹ جاتی ہے، برائی کرنے سے برائی نہیں مٹتی۔ حلال کا رزق خرچ کرنے سے انسان کے حرام کے کو معاملات درست ہو سکتے ہیں، ان کا کچھ خمیازہ ہو سکتا ہے، بدلہ ہو سکتا ہے، لیکن حرام کا حرام سے نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو، جس پانی سے غسل کرنا ہے وہ پانی ہی پلید ہے، سارا دن نہاتا رہے کہ غسل ہو جائے گا، جسم پاک ہو جائے گا؟ یا کپڑے پاک کرنے ہوں،
حرام پانی سے وہ پاک کرتا پھرے اور دھوتا پھرے، سارا دن مشین میں ڈال کے رکھیں اور اس کو دھوتے پھرے، لیکن پانی حرام ہے، کبھی وہ حرام پانی نہ کپڑے پاک کر سکتا ہے، نہ جسم اور بدن پاک کر سکتا ہے، نہ انسان کا غسل ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، چونکہ پانی خود حرام تھا۔ ہاں، انسان کا جسم پلیت تھا، کپڑے پلیت تھے، پانی پاک استعمال کیا، اللہ پاک نے پاک پانی میں اتنی اثر رکھا ہے، اتنی تاثیر رکھی ہے، وہ انسان کی پلیدی دھو کے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ سیم اسی طرح مال کا مسئلہ ہے، حرام مال انسان کے حرام کام کو پاک نہیں کر سکتا، حلال کام انسان کا مال جو ہے وہ اس کے حرام کاموں کو معاف کرا سکتا ہے۔ لہذا حلال کمانا چاہیے اور حلال ہی استعمال کرنا چاہیے اور حلال کی زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ مشکل ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، حرام کے مال سے پیدا ہونے والا گوشت کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرام کے مال سے، حرام پیسے سے، حرام رزق سے پالا ہوا گوشت، بنایا ہوا گوشت، بنائی ہوئی جان یہ جہنم میں جائے گی اور جہنم کے بہت قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے جس آدمی کی کمائی حرام ہے، اسی سے وہ غذا لے رہا ہے، اسی سے خوراک لے رہا ہے، اسی سے نشو و نما لے رہا ہے، اس کا جسم میں بننے والا گوشت اور پوست اور خون اور جتنی پاور اور طاقت پیدا ہو رہی ہے یہ ساری حرام ہے۔ تو حرام خون اور حرام بدن، حرام گوشت جنت داخل ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی جتنا حرام کھاتے جائیں گے یوں سمجھے ہم جہنم کا سفر ہے کرتے جا رہے ہیں، دن بدن آگے، دن بدن آگے، دن بدن آگے، جتنا حرام بڑھتا جائے گا اتنی سفر تیز ہوتا جائے گا۔ اب ہماری اپنی ہمت ہے، ہم نے جہنم کی طرف دوڑ لگانی ہے یا جنت کی طرف دوڑ لگانی، ہم نے جسم میں گوشت کیسا پیدا کرنا ہے جو ہمیں جہنم میں لے کے جائے یا جنت میں لے کے جائے۔ بھائی معاملہ ہمارے ہاتھ میں، ہم نے خود ہی اس کا فیصلہ کرنا ہے اور ہم نے خود ہی اپنے آپ کو بچانا ہے تو بچ پائیں گے، ہم نے کوشش نہ کی تو ہم